بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کے بارے میں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اس وقت تاریخ ضبط کرنے کا اس قدر اہتمام نہیں تھا جیسا کہ مابعد کے زمانے میں اسلامی مورخین نے شروع کیا، بلکہ اس وقت کسی مشہور واقعے یا عموماً مہینے کے اعتبار سے تاریخ ذکر کر دی جاتی تھی، ورنہ تقریبی طور پر تاریخ لکھی دی جاتی تھی۔ یہ تو اسلام آنے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور تابعین کرام نے احادیث مبارکہ کے ذخیرے کی حفاظت کی خاطر مکمل ضبط و اتقان کے ساتھ ہر چیز کو مرتب و محفوظ کیا۔ اسی کے نتیجے میں مشہور شخصیات کے حالات زندگی، تاریخ پیدائش و وفات اور دیگر واقعات مکمل تصحیح کے ساتھ محفوظ کیے جانے لگے۔ اس کے باوجود بھی آج تک مشہور شخصیات کی تاریخ پیدائش اور وفات میں اختلاف دیکھا جاتا ہے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کے حوالے سے مورخین اور سیرت نگاروں کی مختلف رائے ہیں۔ مشہور یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو پیدائش ہوئی، البتہ محققین علماء کرام کے دو قول ہیں، ایک 8 ربیع الاول، دوسرا 9 ربیع الاول۔ بعض نے ایک کو ترجیح دی، بعض نے دوسرے کو راجح قول کے ترجیح دی۔ راجح قول کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 8 ربیع الاول بمطابق 20 یا 22 اپریل 571 عیسوی کو ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا نام آمنہ بنت وہب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم جناب عبداللہ ابن عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت داعیہ کے فرائض سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ شفا نے انجام دیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے خواب میں دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک ایسا نور نکلا ہے جن سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے جناب عبد المطلب کو ان کے پوتے کی خوشخبری بھجوائی تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر خانہ کعبہ میں لے گئے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا، اس بنا پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہتی دنیا تک تعریف کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر آج تک تمام آسمان و زمین والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے بعد سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی کنیز سیدنا صہیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دودھ پلایا۔ ان کے بعد
سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دودھ پلایا۔ عرب کے شہری باشندوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو اچھی آب و ہوا کے خاطر دودھ پلانے والی دیہاتی عورتوں کے سپرد کر دیا کرتے تھے تاکہ ان کے جسم طاقتور اور اعضاء مضبوط ہوں اور وہ خالص عربی زبان سیکھ سکیں۔ اسی دستور کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سیدہ حلیمہ بنت ابو ذؤیب رضی اللہ تعالی عنہا، جن کا تعلق قبیلہ بنو سعد سے تھا، ان کے سپرد کر دیا گیا۔ ان کے شوہر کا نام حارث بن عبد العزا اور کنیت ابو الکبشہ تھی۔ اسی طرح حارث کے بچے اور بچیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بہن ہوئے۔ ان کے نام یہ ہیں عبداللہ، انیسہ اور حذافہ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں کھلایا کرتی تھی۔ غزوات کے دوران حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کے ایسے مناظر دیکھے کہ وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ قحط سالی کے دنوں میں ہمارے پاس ایک کمزور گدھی تھی جس سے تیز چلا نہیں جاتا تھا، اور ایک اونٹنی تھی جو بہت ہی کم دودھ دیتی تھی۔ میرے ہاں بہت غربت کی وجہ سے دودھ بہت کم آتا تھا، جس کی وجہ سے میرا بچہ بے قراری سے بلکتا اور روتا رہتا تھا۔ جب میں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی مکہ پہنچی تو میرے ساتھ روانہ ہونے والی عورتیں مجھ سے پہلے مکہ پہنچ کر دودھ پلانے کے لیے نومولود بچے حاصل کر چکی تھی۔ مجھے پتا چلا کہ اب ایک ہی نومولود بچہ باقی ہے اور وہ بھی یتیم ہے۔ میں نے اسے غنیمت سمجھ کر لینے کا ارادہ کر لیا۔ جب میں نے جا کر اس بچے کو دیکھا تو وہ اتنا خوبصورت لگا کہ اس جیسا بچہ میں نے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ میں نے اسے گود میں لیا اور جیسے ہی میں نے اسے اپنے سینے سے لگایا تو مجھے اتنا سکون ملا جس کا بیان کرنا مشکل ہے۔ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس لوٹی تو وہ میری کمزور سی گدھی اتنی تیز چلنے لگی کہ پورے قافلے سے آگے نکل گئی اور کوئی بھی سواری اس کا مقابلہ نہ کر سکی۔ میرے شوہر نے جب اونٹنی کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو وہ بھی دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ میرے سینے میں بھی اتنا دودھ بھر گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خوب پیٹ بھر کر پیا اور میرے دوسرے بیٹے نے بھی جی بھر کر پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں لانے کے بعد میری بکریوں نے بھی بہت زیادہ دودھ دینا شروع کر دیا، جو کسی معجزہ سے کم نہ تھا۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 2 سال گزار لیے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے سپرد کرنے کے لیے اس حال میں گھر سے روانہ ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے غم سے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ آمنہ بنت وہب نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو پوچھا، کیا تم میرے بچے کو کچھ دن اور اپنے پاس رکھنا چاہتی ہو؟ تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، جی ہاں، اگر آپ کچھ مزید عرصہ انہیں میرے پاس رہنے دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ میری اس درخواست پر انہوں نے خوشی سے مجھے اس کی اجازت دے دی۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی مرتبہ آمد سے ہی میرے گھر میں اللہ تعالیٰ کی برکتوں کا نزول تھا۔
اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوبارہ تشریف لانے سے میرا گھر خیر و برکت کے اعتبار سے تمام قبیلہ والوں کے لیے توجہ کا مرکز بن گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید 2 سال تک حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس رہے۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رضائی ماں ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کے قبیلے والوں کا ہر طرح سے خیال رکھتے۔ غزوہ حنین کے موقع پر جب حلیمہ سعدیہ